اگلا ٹاپک انشاءاللہ شروع کریں گے. موت الفجاتی، اچانک موت، سڈن ڈیتھ. سنا ہے سڈن ڈیتھ؟ سنی ہے آپ نے؟ صبح کسی شخص سے ملتے ہیں اور شام کو اس کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ اس کو موت آ گئی. دماغ قبول نہیں کرتا اس بات کو. اچھا بھلا صحیح سلامت صحت مند شخص، اچانک اس کو ہارٹ فیل ہو گیا. تو اچانک اموات بھی ہم سننے لگے. یہ بھی کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے ایک ہے. مسئلہ نمبر 96، قیامت سے پہلے اچانک اموات کے واقعات کثرت سے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے. مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا. استغفر اللہ. یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور اچانک موت عام ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. کتنی سچی بات ہے. 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. پہلی کیا ہے کہ قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا اور لوگ اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ دوسری رات کا چاند ہے. یعنی چاند پر کیا ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے. رمضان قریب ہے نا، آپ دیکھیں گے ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ، کوئی رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہوگا اور کوئی نہیں رکھے ہوئے ہوگا. پھر اس کے بعد شوال میں جھگڑے، کوئی عید منا رہا ہے اور کوئی روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ قرب قیامت کی علامت. اور یہ ہوتا کب ہے؟ پیچھے سے اگر اس کو کنیکٹ کریں تو کیا ہے؟ علم دین. علم دین علماء اٹھ جائیں گے. علماء حق جو ہے نا، جن کا کام کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، لوگوں کو تسلی بخش جواب دینا. لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے یا دوسری رات کا چاند ہے. اس کے علاوہ دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا. ویسے مسجد کا مقصد کیا ہے؟ نماز، اللہ کا ذکر کیا جائے، حلقے لگے وہاں پر، قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. نماز جمعہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات ہوں، لوگوں کی تربیت ہو. اس کے برعکس کیا ہو جائے گا کہ لوگ اس کو کیا بنا لیں گے؟ گزرگاہیں بنا لیں گے اور اس سے بڑھ کر زیارتیں کریں گے. ٹورسٹ آئیں گے. اور آپ نے دیکھا بہت ساری مساجد ایسی ہیں جس میں لوگ باقاعدہ سیاح جاتے ہیں اور سیاحت کرتے ہیں. لوگ اتنی مہنگی مہنگی ٹکٹیں کروا کے صرف اور صرف ان مساجد کی سیر کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد بہت خوبصورت ہے. تو مسجد کو گزرگاہ بنا لینا اور وہاں نماز نہ پڑھنا، کیونکہ بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں جو بہت لمبی ہوتی ہیں، جس کو اگر کراس کر لینا تو آپ کا بہت سارا لمبا جو راستہ ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر جانا ہے تو آپ کو بہت بڑا راؤنڈ لینا پڑے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں سے ہی مسجد کے ایک دروازے سے گزرے اور دوسرے سے نکل گئے. تو ایک شارٹ کٹ کے طور پر لوگ مسجد کو یوز کرتے ہیں. ایسا ہے ہمارے اپنے شہر میں، ایسا ہے. بہت دور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سلامت کو دیکھنے کے لیے. اسی طرح مسجد کو بہت خوبصورت اور اس کو آراستہ کیا جائے گا. اتنا خوبصورت بنایا جائے گا کہ لوگوں کو وہاں جانے کی ایک اٹریکشن فیل ہوگی. اگر آپ انٹرنیٹ پر مساجد، خوبصورت مساجد کی تصاویر اٹھا کر دیکھیں تو مساجد خالی پڑی ہیں. اتنی صاف چمکتی ہوئی سنگ مرمر سے لبریز شائن کرتی ہوئی کہ جیسے یہاں کبھی کوئی نمازی آیا ہی نہیں ہے. جیسی پہلے دن تھی ویسی اب ہے. نمازی آئیں گے، پڑھیں گے. اب اتنی صاف جگہ ہے تو یہاں کی صفائی کے لیے بھی ہوگا کہ بھئی خراب ہو جائے گی، اس کی مینٹیننس. تو ساری توجہ کس پر چلی گئی؟ اس کی بناوٹ پر، اس کی تزئین پر، اس کی آرائش پر. جبکہ اصل چیز ہے مسجد کی آبادی. اور مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ نمازی سے ہے. زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ اور وہ زمین جو مسجد ہے، زمین پکار پکار کر کہتی ہے کہ کوئی آئے اور مجھ پر سجدہ کرے. مسلم تو مسلم، نان مسلمز بھی جا کر مساجد کا وزٹ کرتے ہیں.
اگر آپ ایجپٹ کی مساجد دیکھیں، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین. اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں فیصل مسجد، اسلام آباد جو لوگ جاتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں جا کر پکنک مناتے ہیں. سن کر مطلب بولتے ہوئے بھی ہمیں عجیب لگتا ہے نا. یہاں تک کہ لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ سیلفیز لیتے ہیں، وہاں جا کر لوگ تصاویر کھنچواتے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں. دیکھیں، عام جگہ کے مقابلے میں مسجد کا تقدس زیادہ ہے، اس کا احترام زیادہ ہے. بہت سی باتیں جو مسجد کے لائق نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو راستہ بنا لیا جائے. مسجد کے بہت سارے آداب ہیں نا، مساجد کا بیان آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس میں بہت سارے آداب، اس کا یہ بھی ادب ہے اس کو گزرگاہ نہ بنایا جائے. تو یہ علامت قیامت میں سے ہے کہ اس کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا. اس کے علاوہ ہماری ایک اور مسجد ہے بادشاہی مسجد. اسی طرح ابو دھابی، استنبول، ترکی، دہلی، ایجپٹ، یہ وہ علاقے ہیں. یہ چند ہی ممالک میں نے آپ کو گنوائے ہیں. اگر آپ خود سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری بہت خوبصورت، کچھ تو ایسی مساجد بنائی گئی ہیں جس کا شیڈ، جب اس کی لائٹنگ ہوتی ہے رات کو تو وہ سمندر میں اتنا اچھا ویو دیتی ہیں کہ اگر آپ دور سے بیٹھے رہیں اور سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی لائٹنگ اور اس کی مسجد کی جو لائٹنگ ہے اور اس کا شیڈ جو دریا میں یا سمندر میں پڑا ہو تو وہ کتنا حسین لگتا ہے، صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس ویو کو دیکھنے کے لیے، اس کو ویو کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں علامات قیامت میں سے ہے. یہ روحانیت ختم کرنے والی چیزیں ہیں. جتنا سمپل ہوتا ہے نماز کی جگہ آپ کا لباس، نماز میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے. جبھی تو ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں نماز کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے اور ہمیں آگے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دیر تک ہمیں رکنا ہے، تو ہماری عبادات اور اسٹرانگ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ رات کو قیام کرنا ہے، تب بھی ہم ایک قلیل مقدار میں خوراک لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہماری عبادات کو متاثر کرتی ہیں، یہ اگر ہونے لگتی ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے ہیں. اس کے علاوہ اگلا ٹاپک اس حدیث میں ہمارے پاس ہے اچانک اموات. ہمارے اس دور میں جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی نشانی ظاہر ہو گئی کہ ناگہانی اموات کثرت سے ہوں گی. اچانک اموات، دل کا دورہ پڑنا، خون کا جم جانا، گاڑی کا حادثہ ہو جانا، ہوائی جہاز کا گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. ایک شخص اچھا بھلا جہاز میں بیٹھا، گاڑی میں گیا، لیکن خبر آتی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. گزشتہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی آدمی کو ایسا لگتا تھا کہ اس پر علامات موت آنے لگی ہیں، کچھ عرصہ اس پر بیماری محسوس ہونے لگتی تھی، تو وہ کچھ وصیت لکھ لیتا تھا، استغفار کر لیتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قوی کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، لوگوں کو کچھ وصیتیں کر لے، کچھ نصیحتیں کر لے. یہ سارا موقع اس کو مل جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھوں کے مقابلے میں جوانوں کی اموات زیادہ ہیں. ایک ہارٹ اٹیک بوڑھے کو آ جاتا ہے اور ایک جوان کو آتا ہے تو سروائیو بوڑھا پھر بھی کر لیتا ہے، جوان نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو خوراک ہے، جنک فوڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارا واک نہ کرنا ہے. جو گاڑیوں کی اور یہ بائکس کی سہولتیں آ گئی ہیں تو چلنا تو بالکل ہی ناپید ہو چکا ہے. لفٹس کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنا اترنا تو بالکل ختم ہو گیا ہے. جو سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہے نا، یہ بھی ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے نا اس کو بہت اچھا رکھتا ہے. جو ڈیلی واک ہے نا، اور نماز کا زمین پر پڑھنا. دیکھیں مسجد میں جائیں، آدھے لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ چیئرز پر نماز پڑھ رہے ہیں. جب ہم سجدہ زمین پر نہیں کر سکیں گے تو جو ایک روحانی فائدہ ہے وہ بھی نہیں لے سکیں گے، اور جو جسمانی فائدہ ہے نا کہ وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہمارا بلڈ ہمارے سر تک پہنچتا ہے. ورنہ بلڈ کی سرکولیشن کیسی؟ وہ نیچے کی طرف آتی ہے. لیکن سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس میں ہمارا بلڈ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے. ہمارے جو اعضاء اس وقت زمین پر ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. وہ جو 7 ہڈیاں ہیں نا ان تک خون کا پہنچنا بہت ضروری ہے. تو کچھ خوراکیں ایسی ہیں
اس کے علاوہ زندگی میں آرائشیں بہت ہو گئیں، آسانیاں بہت ہو گئیں، سہولتیں بہت ہو گئیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ سبب بن رہی ہیں کہ ایک تو جوان اموات ہوں، دوسرا یہ کہ سڈن ڈیتھس ہوں. بہت ساری ملاوٹیں ہماری خوراکوں میں، ہمارے پانی میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، جس وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہر ایک کے جسم میں پیدا ہو رہی، یعنی قبل از وقت موت کا سبب بنتی ہیں. ویسے تو اس کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک ایوریج ایج ہوتی ہے نا، اس سے بھی ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. بچوں تک کو ایسی بیماریاں ہو گئی، شوگر بچوں کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کے اندر ہارٹ کی پرابلمس، آئی سائٹس بچوں کی ویک، میموریز بچوں کی لاسٹ، ہائی بلڈ پریشر، انزائٹیاں ان کو ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسی گیمز ہیں، ایسے ان کی ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز تو بچوں کی ختم ہو کر رہ گئی ہیں. ایک تو بھائی بہن بھی کم ہو گئے، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ بھائی بہن ہی زیادہ ہوتے تھے، وہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک ہم پر ایسا وقت آیا کہ کفار نے ہماری امت کو ختم کرنے کے لیے بچے 2 ہی اچھے، ایسی مہم چلائی کہ وہ واقعی 2 ہی رہ گئے. یہی اقوام جو کہتی تھیں کہ بچے 2 ہی اچھے، اب ہاتھ باندھ کر اپنی عوام سے کہتی ہیں کہ بچے پیدا کریں. ہماری نوجوان نسل کو کس میں لگا دیا گیا؟ تو ایک ٹائم تھا کہ ان کو منشیات میں لگا دیا گیا تھا. ایک پوری نسل 90s میں ہماری ایک پوری نسل ضائع ہو گئی منشیات میں پڑھ کر. اب بھی دیکھیں تعلیمی اداروں میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے منشیات کا خرید و فروخت، اس لیے کہ ہمارے ملک میں یوتھ زیادہ ہے. آپ کو اگر پتا ہو علامہ اقبال کے بارے میں تو وہ بچوں پر بہت توجہ دیتے تھے، بچوں کے بارے میں بہت انہوں نے اشعار لکھے. کیوں؟ کیونکہ بچے کیا ہیں؟ کل کا مستقبل ہیں. ہمارے بچوں کو خراب کیا گیا ہے، ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا. یہ بچپن خالی کتاب، جو لکھیں گے وہ ساری عمر تحریر رہے گا. جوانی سب سے زیادہ قوت والی عمر، اس کو خراب کر دیا. پھر بچا ہی کیا؟ بڑھاپے میں تو ویسے ہی پتہ بھی نہیں کہ بڑھاپا آنا ہے یا نہیں آنا، اور اس میں تو ویسے ہی ایک نماز پڑھنا بھی بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ کہاں جا کے کوئی اور کام کرے گا. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. موت جب لکھی ہے تب تو آنی ہی ہے، جس کے نصیب میں، جس کے لیے جو بیماری لکھی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن ہم وہ پریکاشنز جو ضروری ہیں وہ تو اختیار کر سکتے ہیں. تو اچانک اموات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی.